سوچئے، رمضان کی رات ہے، ہر طرف سکون ہے، اور اسی سکون کو چیرتی ہوئی ایک زوردار آواز پوری فضا کو ہلا دیتی ہے۔ لوگ نیند سے اچھل پڑتے ہیں، دل دھڑکنے لگتے ہیں، اور ہر چہرہ یہی سوچتا ہے، یہ ابھی کیا ہوا؟ تو کیا یہ ایک عام گھٹنا ہوگی یا کسی بہت بڑے آنے والے وقت کی چیتونی؟ میرے دوستو، کچھ روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بات کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے زمانوں کے بارے میں ایک سلسلے وار حال بیان فرمایا۔ اس بیان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، اس کے بعد شوال میں افراتفری ہوگی، ذی القعدہ میں قبیلائی ٹکراؤ بڑھیں گے، ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ بہت سخت گزرے گا۔ یہ باتیں عقیدے کا حصہ ہونے کے اعتبار سے حق ہیں، لیکن ان کے وقت اور تعین پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ علماء نے انہیں انسان کو غفلت سے جگانے والی چیتونی کے طور پر سمجھایا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آواز کیسی ہوگی؟ تو جواب کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ آواز رمضان کی 15ویں رات جمعے کی رات کو سنائی دے گی۔ کہا گیا کہ وہ آواز اتنی حیران کر دینے والی ہوگی کہ ہر انسان ٹھٹک جائے گا، اور اسی بیان کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت انسان اپنے گھر میں داخل ہو جائے، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حق بات ہے، لیکن اس کا مقصد تاریخ یا وقت طے کرنا نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی تعلیم دینا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ باتیں صرف ڈرانے کے لیے تھیں یا واقعی قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ تھا؟ میرے دوستو، آج جب ہم 2026 کے زمانے میں کھڑے ہیں تو سوشل میڈیا اور عام بات چیت میں یہ چرچا تیز ہے کہ کیا یہ رمضان وہی رمضان ہو سکتا ہے؟ یہاں بہت صاف بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور بتایا کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی تاکہ انسان غفلت سے باہر آئے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن اور صحیح روایتوں کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ نبوت کے سلسلے کا مکمل ہو جانا قیامت کے قریب ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے، اور اسی معنی کو کچھ صحابہ کی روایتوں میں انگلیوں کے اشارے سے سمجھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہی قیامت کی نشانی ہے تو پھر ہم کس دور میں کھڑے ہیں؟ قرآن کی سورہ قمر کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت قریب ہے، اور چاند کو اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک معجزے کے طور پر پیش آیا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر سوال اٹھائے، لیکن علماء نے یہ بات صاف کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے طور پر چاند کا پھٹنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ واقعہ قرآن اور صحیح روایتوں سے ثابت ایک حق معجزہ ہے، اور انسان کو اللہ کی قدرت پر ایمان اور بھروسہ مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اصلی اثر صرف آسمانی نشانیوں سے نہیں، بلکہ ان تبدیلیوں سے پیدا ہوتا ہے جو زمین پر انسانوں کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر امت کی شروعات میں عافیت ہوتی ہے اور آخری دور میں آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک فتنہ جاتا ہے تو دوسرا اس سے بڑا آ جاتا ہے۔
مومن ہر بار سوچتا ہے کہ یہی اس کی ہلاکت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا، جس کا آسان مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے مرے اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہی نجات پائے گا۔ یہیں سے ویڈیو ایک نئے موڑ پر آتی ہے، جہاں جھوٹے دجالوں کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو اتہاس میں ایک ایک کر کے ظاہر ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ جھوٹے دجال صرف اتہاس کی باتیں ہیں یا آج بھی کسی اور شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ قیامت کی علامات اچانک ایک ہی دن میں نہیں آتی، بلکہ ایک کے بعد ایک انسانوں کی آزمائش بن کر سامنے آتی ہے۔ انہی آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش جھوٹے دعووں کی ہے۔ حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لگ بھگ 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات بہت صاف لفظوں میں سمجھائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جھوٹے دعوے صرف آنے والے وقت کی بات تھے یا اتہاس میں یہ سب پہلے ہی ہو چکا ہے؟ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ہی سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ سامنے آ گیا تھا۔ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ روایتوں کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یمن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے مسلمانوں کو اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا۔ آخرکار اسود انسی اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا اور اس فتنے کا انت ہوا۔ اس کے بعد ایک اور نام سامنے آتا ہے، طلحہ بن خویلد اسدی۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ شروعات میں لوگوں پر اس کا اثر پڑا، یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ تلوار بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں لشکر بھیجا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلحہ کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گیا، اور تاریخ کا ایک عجیب موڑ یہ ہے کہ بعد میں اسی طلحہ نے اسلام قبول کیا، سچے دل سے توبہ کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دروازہ توبہ کا آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور خطرناک نام آتا ہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجے۔ یمامہ کی جنگ میں آخرکار مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اس کا فتنہ ختم ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انجام میں میٹھی جاتا ہے۔ تابعین کے دور میں مختار سقفی کا ظہور ہوا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پر جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اس نے کوفہ اور آس پاس کے علاقوں میں قبضہ کر لیا۔ آخرکار مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اس کا انت ہوا اور مسلمانوں کو اس فتنے سے نجات ملی۔ یہ سارے واقعات اس حقیقت کی واضح مثالیں ہیں جسے پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے جھوٹ بار بار نئے نئے چہروں کے ساتھ سامنے آتا رہے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے ایک اور نشانی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کے چرواہے اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ علماء نے اس کی تشریح میں سمجھایا کہ اس سے مراد حالات کا الٹ جانا ہے۔ جو لوگ سادہ زندگی میں تھے وہی حکومت اور دولت میں آگے بڑھ جائیں گے اور پھر دنیا پر فخر کریں گے۔ لیکن سب سے ڈراؤنی نشانی صرف عمارتیں نہیں بلکہ علم کا اٹھ جانا ہے۔ اب بات آتی ہے اس نشانی کی جسے علماء نے قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ایک بتایا ہے۔ حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔
یہاں علم اٹھ جانا کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں غائب ہو جائیں گی یا قرآن دنیا سے مٹ جائے گا، بلکہ علماء نے اس کی تشریح میں یہ سمجھایا کہ علم لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا، کیونکہ علم والے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ روایتوں کے مفہوم میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فیصلے دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بیان کوئی ایک دور تک سیمت نہیں، بلکہ ہر اس زمانے پر لاگو ہوتا ہے جہاں علم کی قدر کم اور شہرت کی قدر زیادہ ہو جائے۔ حدیث کے مفہوم سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قتل و فساد بہت بڑھ جائے گا۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون کسے مارے گا، بلکہ صرف یہ بتایا گیا کہ انسانی جان کی قیمت بہت سستی ہو جائے گی۔ لوگ بنا وجہ مارے جائیں گے اور مارنے والا بھی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیوں مارا۔ یہ بات آج کے حالات سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے، لیکن اسے کسی ایک دور پر فیصلہ ماننا صحیح نہیں۔ یہ صرف ایک چیتاونی ہے کہ جب سماج علم اور اخلاق سے خالی ہو جاتا ہے تو فساد اپنے آپ بڑھ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور نشانی کا ذکر آتا ہے۔ حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ یہاں بھی مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں، بلکہ آئینہ دکھانا ہے۔ جب سماج برائی کو نارمل سمجھنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ اب بات آتی ہے رمضان میں آواز والی روایتوں کی۔ کچھ روایتوں میں رمضان میں آواز، شوال میں ہنگامہ اور حج کے موسم میں لوٹ مار اور خون خرابے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان روایتوں کے بارے میں علماء نے ہمیشہ احتیاط سکھائی ہے تاکہ لوگ انہیں لے کر کسی طے وقت یا نتیجے کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ اس سے سبق لے کر اپنی زندگی سدھاریں۔ اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ جب تک وہ ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک ویسے ہی ظاہر نہ ہوں جیسا بیان کیا گیا ہے، تب تک کسی ایک رمضان کو آخری رمضان کہنا صحیح نہیں۔ کچھ لوگوں نے سورج اور چاند کے گرہن والی باتوں کو بھی اسی سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی علماء نے صاف کیا کہ گرہن ایک پراکرتک عمل ہے جو اپنے طے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک بات لگاتار سمجھ آتی ہے، قیامت کی نشانیاں اس لیے نہیں بتائی گئیں کہ انسان تاریخ طے کرے، بلکہ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹھیک کرے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بیان ہوتی ہے کہ جانور انسانوں سے بات کریں گے، جسم کے حصے گواہی دیں گے اور ہر چیز حق اور باطل کو ظاہر کر دے گی۔ علماء نے سمجھایا ہے کہ یہ باتیں حق ہیں اور ہوں گی، لیکن اس دنیا کے قانون سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، پڑوسی پڑوسی کو نہیں پہچانے گا اور محبت کی جگہ نفرت لے لے گی۔ یہ نشانی کسی ایک دن میں یا ایک دور تک سیمت نہیں، بلکہ الگ الگ زمانوں میں دھیرے دھیرے زیادہ ظاہر ہوتی جاتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں انسان صرف اپنے مطلب کو اہمیت دینے لگے۔ یہاں تک آتے آتے ویڈیو ہمیں ایک صاف نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں ان میں چیتاونی اور خوف بھی ہے، تاکہ انسان غفلت چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرے۔ اب جب ہم اس پورے بیان کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بات بہت صاف ہو کر سامنے آتی ہے، قیامت کی نشانیاں تاریخ طے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو ہوش میں لا کر آخرت کی تیاری کے لیے ہیں۔ رمضان میں آواز والی روایت ہو، جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہو، علم کا اٹھ جانا ہو یا فتنوں کا بڑھ جانا، ہر جگہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو وہ ہر نئے فتنے کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ بھی صاف سمجھنا ضروری ہے کہ 2026 ہو یا کوئی اور سال، کسی بھی رمضان کو یقینی طور پر آخری رمضان کہنا دین کی تعلیم نہیں۔ علماء نے ہمیشہ یہ احتیاط بتائی ہے کہ جب تک کوئی بات پوری طرح اپنے صحیح معنی میں ظاہر نہ ہو جائے
تب تک اس کے بارے میں قطعی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے روایتوں میں آئی باتوں کو حق مانتے ہوئے ان سے عبرت اور چیتاونی لی جائے، لیکن ان کے ذریعے کسی خاص سال یا وقت کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زلزلے اور دوسری جسمانی آفتیں بھی تباہی لاتی ہیں، لیکن دین اور سماج کے لیے سب سے بڑی تباہی علم کے اٹھ جانے سے ہوتی ہے۔ جب علم والے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جاہل لوگ رہنما بن بیٹھتے ہیں تو دین اور دنیا دونوں بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات کسی ایک دور تک سیمت نہیں بلکہ ہر اس زمانے پر لاگو ہوتی ہے جہاں علم کی قدر کم ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح قطع رحمی، پڑوسیوں سے بدسلوکی، رشتوں کا ٹوٹنا اور محبت کی جگہ نفرت کا آ جانا، یہ سب قیامت کی علامتیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان بس افسوس کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ انسان ابھی بھی سنبھل جائے۔ اس پوری ویڈیو کا نتیجہ صرف ایک ہے، قیامت کب آئے گی یہ ہمارا کام نہیں، لیکن قیامت اگر اچانک آ بھی جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ اس لیے نہ تو ڈر پھیلانا مقصد ہے، نہ تاریخ طے کرنا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے رشتے ٹھیک کرے، علم سے جڑ جائے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ موت اگر اچانک آ گئی تو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس بیان کو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، یا اللہ، اگر اس بیان میں قرآن و حدیث یا کسی روایت کے مفہوم کو سمجھنے یا بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تو اسے معاف فرما اور ہمیں حق بات صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔